خدا کا واسطہ ہے اس وقت ہم نے پاکستان کو جینوئنلی فزیکلی دو حصوں میں منقسم نظر آ رہا ہے اینڈ بیکاز آف ا کلیمٹی آف ببلیکل پورشن اس کے اندر بجائے اس کے کہ آپ ایک یکسوئی کریں، آپ جو اندھی نفرت اور عقیدت میں ہماری قوم منقسم ہو چکی تھی آپ اس کو مزید بھڑکا رہے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ نے پہلے تمام، ایک بات میں مصدق صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ جی آپ نے تمام اداروں کو متنازع بنا دیا۔ جب ان کی فراغت ہو گئی، اس ملک میں صحافی صرف 5 رہ گئے ہیں جو ایماندار ہیں، اور عدلیہ پہ بھی سوالات اٹھ گئے، اب رہ گئی تھی جی فوج، آخری ادارہ رہ گیا تھا۔ تو سر اس میں جو اصل بات ہے جس پہ آپ کوئی غور ہی نہیں کر رہے، ہم یہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ جی آرمی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے، ان کے سیاسی رول جو تھا وہ جو کر دیا، تو خود کہتے رہے ہیں کہ مجھے ایجنسیاں بندے پورے کر کے دیتی تھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کے ہاں جو پروموشن کا سسٹم ہے وہ ہزاروں چھلنیوں سے گزر کے لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے۔ اب آپ نے کیا یہ ہے کہ نومبر میں جو تعیناتی ہو سکتی ہے تو 6 یا 8 ہی ہوں گے نا بندے، سر آپ نے ان تمام کو کر دیا دے آر سسپیکٹس unless proven otherwise۔ ان میں سے میرا تو خیال ہے وہ تمام ایکولی دے آر کیپیبل آف بینگ اپوائنٹڈ، بھئی ورنہ یہاں تک نہ پہنچتے نا۔ اور اگر وہ یہاں تک پہنچ پائے ہیں تو بھائی میرے جیسے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر ہماری نیشنل سیکورٹی کے اداروں کے سامنے حقائق رکھے گئے کوٹ ان کوٹ کہ سازش ہو رہی ہے اور انہوں نے بجائے اس کو روکنے کے اس میں شامل ہو گئے، تو بھائی میں قومی سلامتی کے اداروں پہ کیسے اعتبار کروں؟ یہ سر ان باتوں پہ خدا کے لیے غور کریں۔ اب سر اس بات پہ آ جائیں، عمران خان صاحب نے جو فیصلہ بعد میں بیان دیا ہے وہ بالکل اچانک نہیں۔ میں تو حیران ہوا سن کے کل جب وہ میں نے پریس ریلیز میں پہلا لفظ تھا آغاز، اب اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے متحیر ہو جانا، جتنی ہم اردو سمجھتے ہیں، تو وہ ایک سراج اورنگ آبادی ہمارے بہت کلاسیکی اردو شاعر ہوتے تھے، ان کے تحیر عشق سن نہ جنوں رہا نہ پری رہی۔ تو مقصد یہ کہ آغاز بھئی ان کی ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہے جس کو یاور بھائی نے ایک حوالے سے دہرایا ہے۔ وہ اپریل سے کہے چلے جا رہے ہیں کہ امریکہ نام کا ایک ملک ہے، اس نے ایک سازش کی، اس سازش کی بدولت ایک امپورٹڈ حکومت آئی اور اس امپورٹڈ حکومت کو مسلط کرنے والوں میں یہاں کے میر جعفر تھے۔ اچھا میر جعفر استعارہ بھی نہ رہا، ایک پبلک میں انہوں نے فرما دیا کہ میر جعفر کون تھا، ٹھیک ہے نا صاحب، تو اسی کو وہ نیکسٹ لیول پہ لے جا رہے ہیں۔ وہ آغاز ہونے والی تو بات نہیں، here is the continuity and someone is moving forward۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اپنی تمام تر تحفظات کے باوجود اگر مجھے یقین ہوتا کہ عمران خان صاحب نے امریکہ کے خلاف ہو چی من کی طرح اعلان جہاد کر دیا ہے تو میں بنی گالا ان کے در کے باہر بیٹھا ہوتا کہ خدا کا واسطہ ہے جو کام میں پرانے نظریات کے جوانی سے کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن جب مجھے یاد آتا ہے کہ ملاقات ہوتی ہے مسٹر یعنی ٹرمپ کے ساتھ تو وہ ان کو کہتا ہے میں ثالثی، تو کہتے ہیں آئی کانٹ، پھر وہ کہتا ہے یو آر ویری گڈ ایتھلیٹ، پھر وہ سیلفیاں کھنچواتی ہیں خاتون ان کی بیگم صاحبہ، اور آپ بہت خوش ہوتے ہیں اور آپ کے کہتے ہیں کہ میں تو ورلڈ کپ جیتا ہے، اور ڈپلومیٹ لو کے ساتھ بھی رابطے کرتے ہیں نا، اور ان کے ساتھ بھی آپ کے روابط ہیں۔ اس کے بعد یقیناً آپ نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آپ روس کو روسیوں سے بہتر جانتے ہیں، ورنہ کبھی کبھار دوستویفسکی چیخوف کا بھی ذکر کر دیا کرتے یا ٹالسٹائی کا بھی کرتے، جب بھی ذکر کیا انہوں نے یہی کہا کہ میں امریکہ اور یورپ کو زیادہ جانتا ہوں۔ لیکن انہوں نے خدا نخواستہ کبھی بھی مثلا ٹالسٹائی ہو گیا، چیخوف ہو گیا اور لینن وغیرہ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا تو ظاہر ہے کہ یہ تو اسلامی وہ ٹچ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اگر 7 پاکستانی ہیں تو ایک پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے پاس ہمیں نہیں پتا کہ کھانا ہے بھی یا نہیں، اس کے بعد اس کا گھر کون بنائے گا، اس کے جانور ڈوب گئے ہیں، اور وہاں سے چلتے ہوئے سر آپ کے بارانی ایریا میں جن کی گائے اور بھینسیں تھی، گائے تو مر گئی، وہ جو سکن ڈیزیز ہوئی تھی LSD، اب جو ہے آپ کے ہاں بھینسیں ہر دوسرے گھر میں مر رہی ہیں یا بیمار ہیں منہ کھر کی بیماری سے، بجائے اس پہ بات کرنے کے۔ اب میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گیس کے ذمہ دار ہیں، وی آر ان سپٹمبر، وی آر ہیڈنگ ٹو ونٹر۔ آپ دنیا کا کوئی بڑا اخبار امریکہ کا یورپ کا دیکھ لیں، ایک سوال ہے کہ جی گیس پرائس ہم ہیٹر کیا کریں گے۔ گزشتہ دور حکومت میں گیزر جو ہے وہ پہلے ہی عیاشی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ اس وقت میں اور آپ مل کے اپنے بھائی مصدق صاحب سے پوچھتے کہ صاحب ہم
اس سردیوں میں کیا کریں, جا کے ادھر مارگلہ پہ آگ واگ جلائیں, آگ واگ جلائیں, کیا کریں؟ ہم کر کیا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا فرما دی, ہماری مجبوری. ٹھیک, بالکل درست. تو اب کیا کریں جی, کر لیتے ہیں. لیکن اگر اویئرنیس کی بات ہے تو سر اویئرنیس یہی ہونی چاہیے. اور اگر بخدا ہم نے, چونکہ اللہ کا فضل ہے, کرم ہے کہ اپر پاکستان جو ہے وہ اس سیلاب سے محفوظ رہا ہے, تو ہمارے پاس کمفرٹ ہے کہ ہم وہ کرکٹ میچ بھی دیکھیں, اس پہ ٹویٹ بھی لکھیں, فواز صاحب جیسا پکڑ پن بھی کریں. لیکن صاحب ابھی یاور صاحب بات کر رہے تھے ایسٹ پاکستان کی, تو سر یاد کریں 1970 میں وہاں سائیکلون آیا تھا. تو مجھے ان دنوں یہ گما تھا کہ یار چونکہ ہم سے 1000 میل دور تھا تو شاید وہ ویسٹ پاکستان میں اس کی وہ شدت کا اندازہ نہیں ہوا کہ آخر میں مجیب الرحمان کے مخالفوں کو صرف 2 سیٹیں ملی. ٹھیک ہے صاحب, مجھے لیکن اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ فاصلہ بھی میٹر نہیں کرتا, حتیٰ کہ سو کالڈ ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی میں ہم اتنے بے حس اور انڈیفرنٹ ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ برابر کے ضلع میں یہ کیا ہو گیا. آپ نے پروگرام کا آغاز کرتے ہی یہ کہا تھا ویئر آر وی ہیڈنگ. اس کا میں آپ کو, چونکہ ہماری بدقسمتی رہی ہم اس پہ فوکس نہ کر پائے, لیکن میں جو بلڈ کرنا چاہ رہا تھا, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں, ہی از اے گریٹ ڈسرپٹر. اینڈ ناؤ انہوں نے فیصل آباد کے بعد سے انہوں نے چوتھا گیئر لگا. میرا اپنا خیال ہے کہ سرکار جو اصل سرکار ہوتی ہے, ان کے اور ان کے درمیان شو ڈاؤن دیوار پہ لکھا ہوا ہے, اس کو ٹال سکتے ہیں آپ کچھ عرصے کے لیے, لیکن ختم نہیں کر سکتے. ختم. آپ لیو اٹ دیئر. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.